الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اس کتاب کا نزول، اس میں ذرہ شک نہیں، سب جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے کہ وہ کہتے ہیں اس شخص نے اسے خود گڑھا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے، تاکہ ڈرائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈرانے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر مسکن ہوا تخت پر، نہیں اس کے بغیر تمہارے لیے کوئی مددگار اور نہ کوئی سفارشی۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ تدبیر فرماتا ہے ہر چھوٹے بڑے کام کی، آسمان سے زمین تک پیو کرے گا ہر کام اس کی طرف اس روز جس کی مقدار 1000 برس ہے، اس اندازے سے جس سے تم شمار کرتے ہو۔ وہی جاننے والا ہر پوشیدہ اور ظاہر کا، سب پر غالب، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ جس نے بہت خوب بنایا جس چیز کو بھی بنایا، اور ابتدا فرمائی انسان کی تخلیق کی گارے سے، پھر پیدا کیا اس کی نسل کو ایک جوہر سے یعنی حقیر پانی سے، پھر اس کو درست فرمایا اور پھونک دی اس میں اپنی روح، اور بنا دیے تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل، اور تم لوگ بہت کم شکر بجا لاتے ہو۔ اور کہنے لگے کیا جب گم ہو جائیں گے زمین میں تو کیا ہم اثر نو پیدا کیے جائیں گے؟ در حقیقت یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کر رہے ہیں۔ کہہ دیں جان قبض کرے گا تمہاری موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ پچھلے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی تعریف فرمائی اور اپنے احسان کو جتلایا کہ دیکھو سمندروں میں جو تم سفر کرتے ہو، اپنی ضروریات پوری کرتے ہو، یہ اس کے فضل سے ہے کہ تم اس کو پہچانو اور اس کا شکر ادا کرو۔ مگر جب تمہیں موجیں گھیر لیتی ہیں، اس وقت تم کو اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نظر نہیں آتا، پھر اخلاص سے اس کو پکارتے ہو اور اس کی مدد سے نجات ملتی ہے، مگر پھر راہ راست پر کم لوگ ہی رہتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرنے والے انتہائی احمق، نڈر اور ناشکرے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس دن کا خوف رکھو جس دن تمہارے اعمال کا حساب ہوگا۔ کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، حتیٰ کہ باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا۔ یہ دنیا دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ کہ یہ ہمیشہ رہے گی، یہ شیطان کی طرف سے تمہیں بہکایا جا رہا ہے۔ اچانک روز محشر برپا ہوگا، کب اور کس وقت کسی کو معلوم نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ کہاں سے بارش برسے گی، رحم میں کیا ہے اور کل وہ کیا کرے گا، اور کہاں اس کی موت واقع ہوگی، یہ علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے اسی کو یاد کرو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ گمراہی اور دنیا کے دھوکے سے وہی بچ سکتا ہے جس کا دل دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو۔ آج کا فرمان الہی سورہ سجدہ میں اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ منکرین اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایت کو من گھڑت سمجھتے ہیں، یہ ان کی بدبختی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے جو رب العالمین ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ مخلوق کے لیے ہدایت ہے اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس نے زمین و آسمان 6 دنوں میں پیدا فرمائے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور پھر اپنی سلطانی حکمرانی شروع کی اپنی قدرت سے۔ اس کے بغیر کوئی مالک خالق نہیں ہے، اور وہی تقدیر بناتا ہے اپنی تدبیر سے۔ پھر روز محشر ہوگا جس کی مدت 1000 سال ہوگی۔ اسی مالک نے سب کو پیدا فرمایا اور بہترین طریقہ سے۔ پہلے انسان آدم کو
مٹی سے بنایا، پھر نسل انسانی کو اس سے آگے چلایا۔ آدم کا جسم تیار ہوا، اس میں اپنی روح پھونکی جیسے وہ زندہ ہو گیا، پھر اس کے دل، آنکھیں، کان سب اجزاء کام کرنے لگے۔ ایسی قدرت والے کی ہدایت سن کر پھر گمراہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیسے زندہ ہوں گے، اور اس طرح اپنے رب کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرشتے مقرر کیے ہیں جو تمہاری روح قبض کریں گے، اور پھر تم کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا۔ اس لیے اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لو کہ اس روز تم کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر نہیں آتی، اس کی ہدایت کی سمجھ نہیں ہوتی۔ جب سمجھنے، سننے، دیکھنے والے اجزاء شیطان کے قبضے میں ہوں تو تباہی اور بربادی ہے۔ وہی لوگ اس مصیبت اور رسوائی سے بچ سکیں گے جن کے دل و دماغ شیطان اور نفس سے آزاد، ظلمت سے پاک، روشن ہوں گے، اور یہ روشنی صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، جو روشن کرنے والے چراغ کی غلامی سے حاصل ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان کو کام آتی ہے جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتے ہیں، اور یہی وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو ہم حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھ کر یاد الہی سے اپنے سینوں کو پاک کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔